بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کا نام و نسب ذکر کیا تھا، آپ کو الغزالی الجلابی کہنے کا سبب کیا ہے، آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کا خاندانی پس منظر بیان کیا تھا، آپ کی تعلیم و تربیت اور روحانی تربیت کے بارے میں گفتگو کی تھی، آپ کا فقہی مذہب کیا ہے، آپ کی ازدواجی زندگی پر بات کی تھی، لاہور میں آپ کی آمد پر مختصر انداز میں بات کی، آپ کی تصنیفات پر ایک روشنی ڈالی، اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور حضرت شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی درج ذیل باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ آپ کا نام و نسب ذکر کریں گے، آپ کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر بات کریں گے، آپ کی روحانی تربیت پر بات کریں گے، آپ کی تدریسی خدمات کیا ہیں، آپ کی خدمت علم حدیث پر بھی بات کریں گے، آپ کے تلامذہ اور آپ کی تصنیفات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں آپ کی وفات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ذرا ان باتوں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام و نسب۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بن سیف الدین بن سعد الدین بن شیخ فیروز رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ عزیز طلباء کرام، آپ کے آباء و اجداد میں سے آغا محمد ترک جو بخارا کے رہنے والے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھا، اور آپ کے دادا شیخ فیروز الدین نے اور آپ کے دادا شیخ فیروز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے خاندان کی شان کو دوبالا کر دیا، کیونکہ وہ ایک امتیازی شان رکھتے تھے، کیونکہ آپ سپہ گیری، شاعری، سخاوت اور لطافت کے اندر یکتائے زمانہ تھے۔ اگر جس طرح ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، تو اسی طرح آپ بھی ایک مارکے کے اندر شہید ہو گئے۔ اور آپ کے دادا شیخ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ راہ سلوک اور معرفت کے اندر ایک بلند مقام رکھتے تھے، اور آپ کے والد محترم شیخ سیف الدین اور ان کے بھائی کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا بے پناہ جذبہ تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دونوں حضرات دہلی کی مشہور شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ عزیز طلباء کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے دادی حال اور نانی حال دونوں خاندان علم و فضل، تقوی اور دیانت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کی ولادت پر بات کرتے ہیں تو آپ کی ولادت 958 ہجری کے اندر ہوئی، اور آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر۔ عزیز طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد محترم شیخ سیف الدین سے حاصل کی، اس کے بعد مختلف اساتذہ سے فیض حاصل کرتے رہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا ذہن دیا تھا کہ صرف 3 مہینے کے اندر آپ نے قرآن کریم مکمل کر لیا، اور 1 ماہ کے تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ نے لکھنا بھی سیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے فارسی، ادبی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھیں۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا حفظہ دیا کہ میں نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر تمام کتابوں پر عبور حاصل کر لیا۔ ادب و عربیت ہو گئی، منطق اور کلام کی کتابیں ہو گئی، ان کو سیکھ لیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے 7 یا 8 سال تک بعض ماوراء النہر کے علماء کرام سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کی کیفیت یہ تھی کہ صرف 2 یا 3 ساعت کے لیے فارغ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سارا وقت مطالعے کے اندر مصروف رہتا تھا۔
اور غور و فکر کرتا رہتا تھا۔ اس طلباء کرام بات کرتے ہیں آپ کی روحانی تربیت پر، تو آپ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور آپ کا شجرہ طریقت صرف 10 واسطوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طلباء کرام ابتدا میں تو آپ نے اپنے والد محترم سے بیعت حاصل کی، پھر والد محترم نے حکم دیا تو آپ اپنے والد محترم کے حکم پر حضرت سید موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ وہاں پر آپ کو سلسلہ قادریہ میں خلافت اور اجازت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی بھی اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو سلسلہ قادریہ، جیلانیہ، متقیہ، سلسلہ قادریہ، شاذلیہ اور چشتیہ کی خلافت اور اجازت بھی حاصل ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک سرسری نظر آپ تدریسی خدمات پر ڈالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر کے زیر اثر جو علماء سو تھے اور مفاد پرست صوفی تھے، وہ ایک ایسے گروہ کی شکل اختیار کر چکے تھے جو دین حقیقی کی روح کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ایسے حالات کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے مدرسے کا قیام کیا جس کا مقصد شریعت اور سنت کی حقیقی روح کو اجاگر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باطل پرستوں کی ایسی سرکوبی کی کہ ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس طلباء کرام، دوسرے مدارس کے مقابل اس مدرسے کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن و حدیث کو تمام علوم دینی کا مرکزی نقطہ نظر قرار دے کر اس کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی۔ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے، اور آپ کی درسگاہ کو ہندوستان کے اندر ایک امتیازی شان حاصل تھی۔ آپ کے مدرسے کے اندر آپ کے علاوہ متعدد باصلاحیت علماء اور مدرسین موجود رہتے تھے، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آپ کے باکمال اور مخلص شاگرد بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے آپ کی تحریک احیاء شریعت اور سنت کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عزیز طلباء کرام، ایسے نازک حالات کے اندر آپ کی درسگاہ شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑی پشت پناہ تھی۔ جس طرح دنیا کا نظام ہے، اسی طرح اس وقت بھی مختلف باطل طاقتیں آپ کے مدرسے سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اس طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں علم حدیث میں آپ کی خدمت کے بارے میں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ہندوستان کے اندر مدرسہ قائم کیا تو اس وقت شمالی ہندوستان میں علم حدیث تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی کہ آپ کی محنت کے سبب شمالی ہندوستان کے اندر درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طلباء کرام، مولانا سید عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی علم حدیث کی خدمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فن حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے شیخ عبد الحق محدث کو منتخب فرمایا، اور آپ کے ذریعے علم حدیث کی بڑی اشاعت ہوئی۔ آپ نے دہلی کے اندر مدرسہ بنایا اور اپنی ساری کوششیں اور صلاحیتیں اس کی نشر و اشاعت میں لگا دیں۔ آپ کی دن رات کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے علماء کرام نے آپ سے فن حدیث مکمل کی، اور آپ نے فن حدیث کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ اس طلباء کرام، فن حدیث کی نشر و اشاعت کی کوششوں کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ ہندوستان کے اندر حدیث کو سب سے پہلے لانے والے ہی آپ ہیں۔ اس طلباء کرام، 2 حضرات ہیں، فتح محمد بن طاہر اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ انہوں نے فن حدیث کی خدمت میں اپنی عمریں گزار دیں اور کتاب و سنت سے براہ راست استفادے پر زور دیا، اور فقہا کے بے دلیل فتووں اور صوفیوں کے فریب کرانہ ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کہا کہ بھئی آپ سنت سے براہ راست استفادہ کرو۔ طلباء کرام، ایک نظر آپ کے تلامذہ پر بھی ڈالتے ہیں۔
آپ کے مشہور تلامذہ کے اسماء درج ذیل ہیں: شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رضی الدین ابو المناقب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی محمد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حیدر بن خواجہ فیروز کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ طیب ظفر آبادی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلباء کرام، ایک نظر آپ کی تصانیف پر بھی ڈالتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تصنیفات اور تالیفات میں دائرہ اعتدال کے اندر رہتے تھے اور ہر صورت کے اندر سلامتی والی روش اختیار کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے اندر ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو شریعت اور طریقت کی جامع ہوتی تھیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ نے مختلف فنون کے اندر کتابیں لکھی، مثلا تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، تاریخ، تصوف و اخلاق، اعمال و اوراد ہو گئے، منطق و فلسفہ، سیر و تذکرہ اور نحو و ادب جیسے موضوعات پر آپ نے گراں قدر کتابیں لکھی۔ گراں قدر کتابوں میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ مثلا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح عربی زبان میں لکھی، اسی طرح اشیۃ اللمعات نامی شرح فارسی زبان کے اندر مشکات شریف کے لیے بھی لکھی۔ الفیروز آبادی کی کتاب سفر السعادات کی بھی فارسی میں شرح لکھی۔ اسی طرح آپ کی تصانیف میں سے اخبار الاخیار فی اسرار الابرار ہے، یعنی جس کے اندر اولیاء کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک تصنیف ہے زبدۃ الآثار، اور اس کے اندر صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک تصنیف زاد المتقین بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کے اساتذہ اور شیوخ حجاز مقدسہ کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک تصنیف کا نام ہے ذکر الملوک، اس کے اندر غوریوں سے لے کر اکبر بادشاہ تک کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس کے اندر مدینہ منورہ کی تاریخ ذکر فرمائی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مدارج النبوہ، اور فارسی زبان کے اندر یہ سیرت کی مستند شرح شمار کی جاتی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہے منہاج النبوہ۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے اخبار الاخیار، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ صوفیاء کے حلقوں کے اندر اسے مستند شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شرح فتح الغیب بھی آپ نے لکھی، تحصیل التعارف فی معرفت الفقہ و تصوف بھی لکھی، آداب الصالحین ہے، شرح شمسیہ ہے، حاشیۃ الفوائد الضیائیہ بھی ہے، اور آپ کی کتابوں میں سے ترجمۃ الغنیۃ الطالبین بھی ہے۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 21 ربیع الاول کو 1052 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 94 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور دہلی میں حوض شمسی پر آپ کا مقبرہ ہے، اور مقبرے کے ساتھ ایک کتبہ ہے جس پر انتہائی مختصر حالات میں آپ کے مختصر طور پر آپ کے حالات زندگی تحریر کیے گئے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب، آپ کی ولادت کا ذکر کیا، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی روحانی تربیت پر گفتگو کی، آپ کی تدریسی خدمات اور آپ کی خدمت علم حدیث پر ایک سرسری نظر ڈالی، آپ کے تلامذہ اور آپ کی تصانیفات پر بھی بات کی، اور آخر میں آپ کی وفات کا بھی تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔